سوال نمبر 9، احساس ذمہ داری سے آپ کیا سمجھی؟ جواب: احساس ذمہ داری آپ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کچھ لوگوں پر تو بہت اعتبار کرتی ہیں اور ان سے بہترین قسم کی توقعات رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو آپ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں بتاتی، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس کام کو پورا نہیں کریں گے۔ سچی دوستی اور مخلصانہ تعلقات کے لیے ذمہ داری کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو فرائض اور کام ہمارے سر پر سپرد کیے جائیں ہم انہیں باقاعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں بھائی، یہاں پہ احساس ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے آپ اپنے آپ لوگوں کو، بعض لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام چور لوگ ہیں اور جو ہے کسی کام کو جو ہے ذمہ داری سے نہیں کرتے، اس کام کے اوپر ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، اس کام کو بھی ضائع کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کام نہیں بولتے۔ اور بعض لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کوئی کام دوں گا تو اس کو پورا کرے گا، تو ہم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی کام دیا گیا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، تو ہم اس کام کو پوری ذمہ داری سے اور پورے اخلاق اور جو ہے محنت سے پورا کریں، تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے اور ہماری احساس ذمہ داری کی عادت بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 10، ایک یتیم بچے کو کس طرح تحفظ مہیا کریں گی؟ جواب: یتیم کی دیکھ بھال کرنا اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن کریم میں یتیموں کا تذکرہ 22 مرتبہ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی ایک سنگین گناہ ہے، جبکہ ان کی پرورش اور ان کی کفالت کرنا ایک بہت قیمتی نیک عمل ہے۔ یہ نیک عمل اس اور اگلی زندگی میں فائدہ مند ہے۔ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور انہی پر خرچ کیا جائے، اور ان کے اموال میں خیانت سے گریز کیا جائے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یتیم بچے کے بارے میں کیا، وہ یتیم بچہ اس کو کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس جواب میں کہ 22 مرتبہ قرآن پاک میں یتیم کی جو ہے یتیموں کا تذکرہ آیا ہے کہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو آپ کو ایسا نہیں کہ اس کو بوجھ سمجھیں کہ یہ ہے بوجھ ہے ہمارے اوپر اور ہمیں اس کا کوئی کام کرنا پڑتا ہے یا ہمارے پر اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کے بچے یتیم نہیں ہیں، کہ اللہ نے جو ہے، اب اگر وہ بچہ یتیم ہو گیا تو کوئی اپنی خوشی سے تو یتیم نہیں ہوتا، اب اگر وہ یتیم ہو گیا ہے اور اللہ نے اتنا ثواب دیا ہے کہ آپ اگر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کو اس کے بالوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے زیادہ کیا جو ہے انسان جو ہے، اس سے زیادہ کیا انسان کو چاہیے نیکیاں؟ تو بس یہی کہا گیا ہے کہ ان کے مال میں، اب دیکھو وہ تو بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کے لیے مال چھوڑا ہے، لیکن آپ اس میں خیانت نہ کریں، اس کو اسی کے لیے رکھیں اور اسی پر خرچ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ بھائی اس کے تو آگے پیچھے کوئی ہے نہیں تو ہم اس کے مال کو ہڑپ لیں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ اس کے مال میں خیانت کرنے سے بچیں، اس کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی نہ برتیں، اس کے ساتھ اخلاق سے محبت سے بات کریں، کیونکہ وہ بچہ نہ جب اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو پھر وہ اس محبت کا جو ہے بھوکا ہوگا، تو آپ اگر اس کو محبت دیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کو ایک انسان ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ دوسرے انسان کی جو کہ مجبور ہے، جو کہ آپ کے اوپر جو ہے انحصار کرتا ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، یا پھر وہ، تو آپ اس کا خیال کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا سوال نمبر 11، ایک نوبلوغ کی معاشرتی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ جواب: ایک نوبلوغ بچے کی معاشرے میں گھلنے ملنے کے لیے معاشرتی ادب سیکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اس عمر میں بچے کی مدد کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ بہت سی جسمانی بدلاؤ سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں غصے کی شدت بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے بننے والے جسم سے شرمندہ ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس کی جھجک کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں مدد کریں، انہیں نئے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں سے متعارف کرائیں تاکہ آئندہ معاشرے میں انہیں کسی شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ اب دیکھیں، اب اس میں جو ہے نوبلوغ بچوں کی بات کی جا رہی ہے جو نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان میں غصے کی کیفیت، سائنس کہتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے غصے کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، ان کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہوتی ہے کہ
جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کچھ ہی سالوں میں، کچھ ہی وقت میں اچانک سے یہ ہمارے جسم کو کیا ہو رہا ہے، وہ اس جسم پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں. تو وہ شاید وہ تھوڑی بہت ماں باپ سے بدتمیزی کر لیں، تو ماں باپ جو ہے بجائے اس کے کہ یہ کہیں بچے کو کہ یہ تو بہت بدتمیز ہے، کسی کام کرنی ہے، بد لحاظ ہے، نافرمان ہے، یہ ساری باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ جو ہے اس کو سمجھائیں، اس کو اس کے اس معاملات سے، نئے ہونے والے معاملات سے آگاہ کریں، انہیں اسے سمجھائیں، اس سے کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے اور ماں باپ کو سمجھنی چاہیے، جو کہ آج کل کے ماں باپ نہیں سمجھتے. تو بس ماں باپ کو چاہیے کہ اسے اٹھنے بیٹھنے کے نئے طریقے بتائیں، کہ لڑکی کو سمجھائیں کہ تم نے ایسے اٹھنا بیٹھنا ہے، لڑکے کو سمجھائیں. تو بس یہی ہے تاکہ وہ آئندہ زندگی یا معاشرے میں ان کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہ ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے، تو ان کو بھی تو بد سلیقہ ہے، نہ بیٹھنے کی تمیز، نہ اٹھنے کی تمیز، نہ چلنے کی تمیز. تو اس طرح کی باتیں نہ سننی پڑیں ان کو. ٹھیک ہے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اس معاملے میں بہت مدد کریں. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ہے، ایک چھوٹے کنبے کے کیا فائدے ہیں؟ سوال نمبر 11 ہے. سوال نمبر 12، ایک چھوٹے انفرادی خاندان میں جس طرح چاہیں آزادی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنی چاہیں آزادی حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 2، جس گھر میں ایک یا دو بچے ہوتے ہیں وہ خاندان اچھی طرح پھلتا پھولتا ہے. نمبر 3، انفرادی خاندان میں دخل اندازی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نمبر 4، انفرادی خاندان میں بچوں کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے اور سمجھدار بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5، انفرادی خاندان میں ماں باپ بھی پریشان نہیں ہوتے اور ان کی بھی ذہنی اور جسمانی نشو و نما صحیح ہوتی ہے. ہمیں دوستوں کے انتخاب میں کسی کی مرضی یہ ہے. نمبر 6، ہمیں دوستوں کے انتخاب میں کسی کی مرضی پر عمل نہیں کرنا پڑتا اور ہم جو چاہیں دوست بنا سکتے ہیں. مل جل کر کام کرنے کے فائدے. مل جل کر کام کرنے سے کام برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور کسی ایک پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور کام کم وقت میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے. مل کر کام کرنے سے خیالات اور تخلیقی صلاحیتوں میں مدد ملتی ہے. جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ہم تیزی سے کام کرتے ہیں اور مزید سیکھتے ہیں. اس میں یہی بات ہے کہ کام کسی پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. کام میں اس جواب میں کہ کسی پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور جو ہے کام کم وقت میں زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کا وقت بھی پاس ہو جاتا ہے. جب زیادہ لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کام کرنے میں ان کو جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا، باتوں میں سارا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے تخلیقی نئی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ سب اپنے اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، بچوں میں اچھی غذائی عادات کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ جواب، جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اور کھانے کی نئی عادات قائم کی جاتی ہیں. اگر رہنمائی ٹھیک نہ ہو تو بچے کو انگوٹھا چوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے جو اس کو تشنگی اور بے چینی ظاہر کرتی ہے، اور اگر تھوڑا بڑا ہو کر کھاتے وقت زیادہ میز پر گرا دیتا ہے تو اس کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچے کو آرام اور سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا سکے. پھر اسے بچے کو گاہے بگاہے شفقت کے ساتھ کھانا کھانے کی مناسب تربیت کا بندوبست کیا. جب اس میں یہی بات ہے کہ جب بچہ نیا نیا دودھ چھڑاتا ہے تو جو ہے آپ اس کو اگر فیڈر لگاتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ اس کا جو ہے پیٹ بھر جائے، اور جس وقت بچے نے دودھ نہیں چھوڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس بچے کو پیٹ بھر کے دودھ پلایا جائے اور اس کو جو ہے اس کو تسکین ہو جائے اتنا پلایا جائے، اس کو بار بار دودھ نہ چھڑایا جائے. اور دوسرا ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ادھر گرا رہا ہے تو پتہ کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس میز پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو وہ کرسی بہت نیچی ہو، میز بہت اونچی ہو، اس وجہ سے گر رہا ہے، یا اس کے بیٹھنے کا صحیح انتظام نہیں ہے تو اس کے بیٹھنے کا صحیح انتظام کیا جائے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ سمجھایا جائے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کھانا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ہے، آپ ایک ضدی بچے کو کس طرح مدد کریں گی؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب ہے کوئی بھی بچہ فطرتاً ضدی اور بدتمیز نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی یا کشمکش کا شکار ہو. ہمیں چاہیے کہ اس کے معاملے کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. مثلاً اگر وہ کسی بچے سے حسد کی وجہ سے ضد کر رہا ہے تو اسے اس کی انفرادیت کا احساس دلائیں کہ وہ سب سے الگ ہے اور اہم بھی. اور بچے کبھی کبھار ذہنی الجھنوں کا بھی شکار ہوتے ہیں اور کبھی
جب بچے بلوغت کے قریب ہوتے ہیں اور جسمانی تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ بہت سی پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ساتھ دیں اور اس سے بات کریں اور اس سب سے گزرنے میں اس کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ ضد کا بھی یہی بات ہے کہ بچہ ضدی کیوں ہوتا ہے، بدتمیز کیوں ہوتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ کوئی بچہ بدتمیز نہیں ہوتا فطرتاً کہ یہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ کہ باتیں بہت فضول ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر بات کے پیچھے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی شعر ہے اس طرح کا نا کہ وقت پرورش کرتا ہے اور ہاتھ سے اچانک نہیں ہوتے، اس ٹائپ کی بات ہے۔ تو وہی بات ہے ادھر بھی کہ یہ کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں ہوتی، اتفاقاً نہیں ہوتی، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے یہ سوال جواب مکمل ہو گئے، اب ہم اگلا پرچہ کریں گے 2012 کا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔